اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یحصی نعماہ العدون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الجوح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى درود بھیجے مل کے محمد آل محمد. ارباب ازا کامیاب ہوا ہر وہ فرد جو اس ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب میں لباس اعجاز میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے اٹھایا ہے، کچھ دنوں کے لیے اس دنیا میں رہو گے، واپس لوٹ کر اسی مٹی میں جانا ہے. آئے ہیں مٹی سے، کچھ دنوں کا قیام ہے، لوٹ جائیں گے واپس مٹی میں. اگر اس کو یوں سمجھ لیں، یہ جو رب نے لفظ کچھ دن کا استعمال کیا یہی فیصلہ کن ہے کہ انسان اس دنیا میں جو زندگی گزارے گا اور گزار رہا ہے وہ ابدی نہیں ہے، وہ کچھ دنوں کا قیام ہے. اور پھر پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جب گفتگو کی انسانوں پر تو کسی مقام پہ اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ علم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی؟ لساناً و شفتین، کیا ہم نے بولنے کے لیے دو ہونٹ نہیں دیے؟ کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی؟ وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت نہیں کر دی؟ یہ رب ہے جو گفتگو کر رہا ہے، اپنے بندے سے بات کر رہا. اور پھر کسی مقام پہ پروردگار عالم نے اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ حضرت انسان اپنی اصل کو پہچانے، اپنی حقیقت کو سمجھے. کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ انسان میں رب فرماتا ہے کہ اے انسانوں، تم پہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ تم قابل ذکر نہ تھے، میں نے تمہارا ذکر کر دیا تو تم قابل ذکر ہو گئے. بنایا کیسے انسان کو؟ اس کی حقیقت کو پہچان. بتلا رہا ہے رب قرآن کہ اپنی اصل کو پہچانو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، کہ ہم نے تمہیں ملے جلے آب نجس سے خلق کیا. یہ ہے انسان اور یہ ہے اس کی حقیقت کہ ملے جلے آب نجس سے خلق ہوا. اور جب خلق کر دیا تو ہم نے اسے دنیا میں بھیج دیا، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا،
ہم نے اس کی ہدایت سبیل کی طرف کر دی، مرضی اس کی ہے سبیل پہ آ کے شاکر بن جائے یا سبیل کا انکار کر کے کافر کہلائے۔ یہ قرآن ہے، رب گفتگو کر رہا ہے۔ اور پھر کسی مقام پہ پروردگار عالم نے حضرت انسان پہ جو نعمتیں اتاری ان کا ذکر کیا اور فرمانے لگا کہ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ رب فرما رہا قرآن ہے کہ سنو، ہم نے تمہارے لیے ہر شے کو بنایا، وہ ہر شے نعمت۔ ہم نے پہاڑ بنائے، وہ پہاڑ نعمت۔ ہم نے پہاڑوں میں غار بنائے، وہ غار نعمت۔ ہم نے تمہیں سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے لباس عطا کیا، وہ لباس نعمت۔ ہم نے تمہیں جنگ میں جانے کے لیے ایک زرہ عطا کی جسے پہن کے تم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہو، وہ زرہ نعمت۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ تمہارے رب کی مرضی ہی کچھ ایسی ہے کہ تم انسانوں پہ اپنی نعمتوں کو یوں ہی تمام کرتا رہے۔ پالنے والے یہ نعمتیں کیوں دے رہا ہے؟ کہا تاکہ تم ہمارے مسلمان بن جاؤ۔ یہ نعمتیں اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ تم ہمارے مسلمان بن جاؤ۔ توجہ ہے سب کی؟ یہ رب جو نعمتیں اتار رہا ہے کس لیے؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم ہمارے مسلمان بن جاؤ۔ اور پھر سورہ والفجر میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ رب کہہ رہا ہے، اور اب دیکھو قرآن تاریخ انسانیت پہ بات کر رہا ہے، قرآن بات کر رہا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے، اب ذرا آیات قرآنی کو اس تناظر میں محسوس فرمائیے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ پالنے والے، یہ عاد والے کون ہیں؟ ارم ذات العماد، یہ وہ ہیں، توجہ کیجئے گا، یہ وہ ہیں جو لمبی لمبی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ قرآن ہے، قرآن۔ پالنے والے، یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہیں جو لمبی لمبی طویل طویل عمارتیں بناتے تھے۔ کیا کیا تمہارے رب نے ان کے ساتھ؟ کیا دیکھا نہیں؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ قوم سمود کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ یہ انسانیت پہ گفتگو کر رہا ہے۔ پالنے والے، یہ کون ہے؟ کہا یہ سمود والے وہ ہیں جو پہاڑوں میں غار تراش تراش کے رہتے تھے۔ وہ لمبی عمارتیں بنانے والے، یہ پہاڑوں میں غار تراش کے رہنے والے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور کیا تم نے دیکھا نہیں فرعونوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ پالنے والے، یہ کون ہے؟ کہ بڑے لشکروں والے، جن کے بعد بڑے بڑے لشکر ہیں، ان کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ قرآن ہے، قرآن۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے زمین پہ فساد برپا کیا۔ قوم عاد، قوم سمود، فرعونوں کی بات کر رہا ہے رب۔ انہوں نے فساد برپا کیا زمین پہ، اور تمہارے رب نے ان پہ عذاب کے کوڑے برسائے، اور تمہارا رب ان کی گھات میں ہے۔ وہ لمبی عمارتیں والے، وہ پہاڑوں میں غار تراش تراش کے رہنے والے، وہ بڑے بڑے لشکروں والے کہ جن کو اپنے لشکروں پہ بڑا گھمنڈ ہے۔ یہ قرآن ہے جو بات کر رہا ہے تاریخ انسانیت پہ۔ اور پھر قرآن آگے بڑھ کے آواز دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، قسم سورج کی ہے سورہ والشمس میں۔ آگے بڑھ کے ایک مقام ہے اسی سورہ میں، کہتا ہے پروردگار کہ اور تم نے دیکھا نہیں کہ سمود والوں نے ہمارے نبی کو جھٹلا دیا؟ قوم سمود نے ہمارے نبی کی تکذیب کی۔ کیا کیا؟ کیا کیا؟ کہ ہمارے نبی کو جھٹلایا، کہ اللہ کے نبی ہیں جناب صالح، ہاں جناب صالح نبی خدا ہیں،
ان کی تکذیب کی سمود والوں نے. ایک ناقہ ہے جو معجزہ ہے جناب صالح کا. عالم جانتے ہیں کیا تھا؟ کہا اس ناقے کو پے کر دیا قوم سمود نے. فَكَذَّبُوهُ وَعَقَرُوهَا، قرآن کی بات ہے. کہا انہوں نے ہمارے نبی کی تکذیب کی. سمود والوں کا ذکر کر رہا ہے. اور کیا کیا؟ سمود والوں کا تذکرہ. اور اس ناقے کو، جناب صالح کے اس ناقے کو جسے قرآن نے ناقۃ اللہ کہا ہے، جسے قرآن نے ناقۃ اللہ کہا ہے، اس کو پے کر دیا، اس کو قتل کر دیا. ہاں اب جا کے تاریخ کو دیکھیے. تاریخ کہتی ہے کہ ناقہ صالح کو پے کرنے والا ایک شخص تھا، اختلاف نام کے ساتھ قراد یا قیدار، تاریخ نے لکھا. لیکن رب فرما رہا ہے پوری قوم نے ہمارے نبی کو جھٹلایا، پوری قوم نے ناقہ صالح کو پے کیا. پوری توجہ چاہیے. ناقہ صالح کو پے کیا پوری قوم نے. اور تاریخ بتلاتی ہے وہ قتل کرنے والا ایک شخص تھا. پالنے والے یہ ماجرا کیا ہے کہ زمانے کو اصول دینا چاہتا ہوں، چونکہ باقی سب اس قتل پہ راضی تھے اس لیے سب الزام قتل میں برابر کے شریک تھے. یہ قرآن ہے جو بات کر رہا. اور پھر ایک مقام پہ رب نے فرمایا، یاد رکھیے، ایک مقام پہ پروردگار عالم آگے بڑھا. قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا کیا؟ رب فرماتا ہے، ایک اور تذکرہ یاد دلاتا ہے. کیا تم بھول گئے کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کاش کہ اس کو محسوس کریں. کیا تم بھول گئے کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابابیل بھیجے تھے، ہاں، چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کے چھوٹے چھوٹے پنجے، ان پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں. کیا ہوا؟ بھوسا بنا دیے گئے. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ قرآن ہے قرآن. ہاں، کیا تم بھول گئے کہ تمہارے رب، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر. وہ ابابیل، چھوٹے چھوٹے پنجے، ان پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ مارے گئے. یعنی اللہ اکبر، رب نے یہاں پر بھی ایک اصول قائم کیا کہ جب پروردگار کسی بڑے کو ذلیل کرواتا ہے چھوٹے کے ذریعے کرواتا ہے. رب کے دیے ہوئے اصول ہیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں. یاد رکھیے، پروردگار عالم چونکہ انسان کو صاحب عقل بنایا تو ایک مکمل انتظام کیا کہ اب اگر حضرت انسان کے وحشی گھوڑے بے لگام ہو جائیں، عقل کے وحشی گھوڑے اگر بے لگام ہو جائے تو انہیں لگام کون دے؟ اس لیے رب نے فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے ابن آدم، ہم نے اپنے پاس سے تمہارے پاس مسلسل ہدایتیں بھیجی ہیں. ان ہدایتوں کی اتباع کرنا. اگر ان کی اتباع کر لی تو نہ دنیا میں خوف ہوگا نہ آخرت میں خوف ہوگا. رب کا امر ہے کہ وہ جو ہدایتیں اس نے بھیجی ہیں ان کی اتباع کرنی ہے. اگر ان کی اتباع کر لی نہ دنیا میں خوف نہ آخرت میں خوف. اتباع کرنی ہے اس کے بھیجے ہوئے ہادیوں کی. میرے دوستوں، اگر محفوظ کرنا ہے تو یوں سمجھیے کہ رب نے ہادی بھیجے ہیں، ہدایتیں بھیجی ہیں. ہاں، ہادی کون؟ عالمین کی سب سے بڑی نبوت ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبیوں کے سردار ہمارے پیارے نبی. ہادی سمجھا رہا ہوں. تاریخ نے ایک واقعے کو محفوظ کیا. وہ واقعہ کیا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ تبل جنگ بچ چکا، سرکار کی سواری میدان میں جانے کو آمادہ ہے. اس دوران ایک صحرا نشین آ گیا اور اس نے سرکار کی سواری کی لجام تھام کے کہا، اے محمد ہمیں پورا دین بتلاؤ، اے محمد ہمیں پورا دین سمجھا. تبل جنگ بچ چکا، ہادی سمجھا رہا ہوں. تبل جنگ بچ چکا،
سرکار کی سواری میدان میں جانے پہ آمادہ ہے. اے محمد ہمیں پورا دین بتلائیے. اب دو صورتیں ہیں. پہلی یہ، اگر نبی نہ بتلائے تو نبوت خطرے میں، بتلانے کے لیے رک جائے تو جان خطرے میں. پیارے نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. ہاں تو اللہ اکبر، نبی نے اس کی جانب دیکھا، کہا پورا دین پیغام ہے، پیغام پورا دین سمجھنا چاہتا ہے. کہا ہاں پورا دین سمجھائیے. اب کوئی معمولی ہے دین؟ تھوڑے سے وقت میں سمجھ میں آ جائے. تبل جنگ بچ چکا، سرکار کی سواری میدان میں جانے پہ آمادہ ہے. کہتا ہے یا محمد پورا دین سمجھائے. پیارے نبی نے اس کی جانب دیکھا، فرمایا پورا دین سمجھنا چاہتا ہے تو یہ سمجھ لے، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے بندوں سے محبت کرنا، یہی پورا دین ہے. رب کی اطاعت کرنا، اس کے بندوں سے محبت کرنا، یہی پورا دین ہے. یہ ہے ہادی. ایک اور مثال دوں، میرے اور آپ کے مولا مشکل کشائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرے مولا میدان جنگ میں مقابل پہ کافر ہے. علی نے حملہ کیا، کافر نہتہ ہو گیا، تلوار چھوٹ گئی. سامنے کھڑا ہے، کانپ رہا ہے، لیکن اتنا جانتا ہے علی کو، نہتہ ہے، شیر خدا نے حملہ کیا، اتنا جانتا ہے. کہتا ہے یا علی، میں جانتا ہوں کہ آپ بڑے سخی ہیں. مولا نے فرمایا کیا چاہیے تجھے؟ جنگ کا میدان. کہنے گا یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیں. میرے مولا نے تلوار اس کی جانب پھینکی. اب کافر کے ہاتھ میں تلوار آ گئی. کہنے لگا یا علی اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے مولا اطمینان کی مسکان لبوں پہ لیے فرمانے لگے تو سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ تو سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ کافر ہکا بکا شجدر کھڑا دیکھنے لگا. کہنے گا یا علی اگر تلوار نہیں بچاتی تو کون بچاتا ہے؟ میرے مولا مطمئن کھڑے فرماتے ہیں وہ جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، جو عالمین کا نظام چلانے والا ہے، وہ بچاتا ہے. میدان ہے جنگ کا، کافر نے تلوار علی کے قدموں پہ پھینکی، کہا یا علی کلمہ پڑھاؤ. علی نے کلمہ پڑھایا تو زمانے والوں علی کی سمجھ آئی، جو مقتل کو مدرسہ بنا دے اسے علی کہتے ہیں. جو مقتل کو مدرسہ بنا دے اسے علی کہتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہی میرا مولا قبرستان سے گزر ہوا، داخل ہوئے قبرستان میں، قبریں ہیں موجود. اس مقام پہ میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاہنے والے ساتھ ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الدیار الموحشہ والمعال المغفرہ والقبور المظلمہ، یا اہل التربت، یا اہل الغربت، یا اہل الوحشت، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق. اما الدور فقط سکنت، اما الازواج فقط نکحت، اما الاموال فقط قسمت. ھذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم. علی بول رہے ہیں اے وحشتناک گھروں میں رہنے والوں، اے تاریخ قبروں کے باشندوں، اے اہل غربت، اہل وحدت لوگوں، انتم لنا فرط سابق، تم مرنے میں ہم سے سبقت لے گئے ہو. وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقُونَ، اب ہم بھی تم سے جلد ملحق ہونے والے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ ہم اسی دنیا کے لیے بنائے گئے. اما الدور فقط سکنت، سنو سنو، جس گھر بنانے کے
معاملے میں حلال و حرام کو بھول گئے تھے، وہ مرنے کے بعد تمہارا نہیں رہا، بڑھ گیا تمہاری وراثت میں۔ علی بول رہے ہیں، علی بول رہے ہیں، بڑھ گیا تمہاری وراثت میں۔ اما الازواج فقط تو کہت، اما الاموال فقط کو سمجھ، جس مال دنیا نے تمہیں متکبر بنا دیا تھا، سوسائٹیز میٹر کرنے لگی تھی، وہ مرنے کے بعد تمہارا نہیں رہا، بڑھ گیا تمہاری وراثت میں۔ ہادہ خبروں میں اندنا، یہ میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، کیا تم بھی کوئی پیغام دو گے؟ چاہنے والوں نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا یا علی یہ کیا پیغام دے سکتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ اگر انہیں بولنے کی اجازت مل جائے تو تمہیں یہ پیغام دیں کہ خیر صرف زاد تقویٰ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو محبت ہے محمد و آل محمد کی، یہ پیمانہ ہے، یہ میزان ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے کہ مشائخ الثلاثہ نے لکھا کہ جب کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلا تحفہ فرشتے اسے کیا دیتے ہیں؟ کہا جب کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے اس مومن یا مومنہ کو پہلا تحفہ یہ دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں، کہتے ہیں مومن یا مومنہ، رب نے تجھے پہلا تحفہ یہ دیا ہے کہ تیرے جنازے میں شریک ہونے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رب نے تجھے پہلا تحفہ یہ دیا ہے کہ تیرے جنازے میں شریک ہونے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام ہے مومن یا مومنہ کا۔ ہاں عزیزوں، اگر توجہ کریں تو اس ایک نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ مقام و مرتبہ ہے مومن یا مومنہ کا، کہ جس کے جنازے میں شریک ہونے والوں کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ کس کے سبب؟ محبت محمد و آل محمد کے سبب۔ پیمانہ ہے، میزان ہے۔ اور اگر ساری دنیا میرے پیارے نبی کے اسوہ کو اپنا لے تو دنیا سے ظلم و جور ختم ہو جائے۔ حسین کیا کہہ کے نکلے مدینے سے؟ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اور تاریخ نے لکھا کہ روضہ رسول پہ آئے، اور فرمایا السلام علیک یا رسول اللہ۔ اے نانا حسین کا سلام قبول کیجئے۔ نانا اب حسین جا رہا ہے۔ تاریخ کہہ رہی ہے پھر کریم کربلا بھائی کی قبر پہ آئے۔ بھیا حسین کا سلام قبول کرے۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ آئے حسین ایک قبر کی طرف، لیکن ایسے کہ جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود دیکھ کے لپکتا ہے۔ اور کہنے لگے السلام علیک یا اماں، اے مادر گرامی میرا سلام قبول فرما۔ قبر بی بی سے آواز آئی، قبر زہرا سے آواز آئی، وعلیک السلام یا غریب العم، اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پہ بھی ماں کا سلام ہو۔
بس عزیزوں، تاریخ نے لکھا، دن گزرتے رہے، ساعتیں بدلتی رہیں۔ 2 محرم کو نواسہ رسول کا کاروان کربلا میں وارد ہوا۔ سوچ سکتے ہیں تو سوچیں، 7 محرم کو حسین ابن علی کے خیموں سے الاتش الاتش کی آوازیں آتی رہیں۔ اجرکم اللہ۔ 9 محرم کا دن آیا، دن ڈھل گیا، وہ رات آئی جسے شب عاشور کہتے ہیں۔ اس رات میں کیا ہو رہا تھا کربلا میں؟ انصار حسین ابن علی عبادت میں مشغول، کہیں تلاوت ہو رہی ہے، کوئی نوافل ادا کر رہا ہے۔ کبھی حسین اپنے ساتھیوں سے خطاب فرماتے ہیں، وہیں پر شب عاشور خیموں میں دھیمے دھیمے چراغ جل رہے ہیں۔ کوئی بی بی ہے جو اپنے 2 شیروں کو اپنے زانوؤں پہ بٹھلائے ہوئے ہے، اور فرماتی جاتی ہے، میرے شیروں، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اے میرے شیروں، حسین کے اکبر سے پہلے حسین پہ جان قربان کر دی۔ وہیں پر ایک ماں ہے جسے تاریخ نے ام فروا کے نام سے یاد کیا۔ بیٹا سامنے ہے، نام قاسم ابن حسن مجتبیٰ۔ میرے لال، آپ کے علاوہ ماں کے پاس اور کوئی ہدیہ نہیں۔ میرا جی یہ کہتا ہے شہزادے نے ہاتھوں کو جوڑا ہوگا، کہا ہوگا اماں بابا کا جنازہ گھر میں لوٹ کے آ گیا تھا، اماں بیٹے کا جنازہ بھی نہ آئے گا۔ وہیں پر تاریخ لکھتی ہے کہ شب عاشور ایک ماں ہے جو چھوٹا سا جھولا جھلاتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے میرے لال اصغر اجرکم اللہ۔ تاریخ نے یہ لکھا عزاداروں کہ ایک خیمہ اور بھی ہے، وہاں ایک بیٹا ماں کی آغوش میں سر رکھے ہوئے، آنکھ لگ گئی، عالم خواب میں کچھ دیکھا، خیمے سے باہر آئے، یہ کوئی اور نہیں حسین کا شبیہ پیمبر بیٹا، جنہیں جناب علی اکبر کہا جاتا ہے۔ خیمے سے باہر آئے، کہا بابا خواب دیکھا ہے، تعبیر چاہیے۔ حسین ابن علی نے، فرزند رسول نے، یہ فقرے سنے،
ہاتھ پکڑا شہزادے کا، چلے لے پشت خیمہ پہ آئے. کہا میرے لال کیا خواب دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا کہ خون کا صحرا ہے، خون کا دریا ہے، کچھ وحشی درندے ہیں جنہوں نے آپ پہ حملہ کیا ہے. بابا میں نے دیکھا کہ دوران حملہ آپ کا ایک شانہ قلم ہو گیا. بابا میں نے دیکھا کہ آپ کا دوسرا شانہ قلم ہو گیا. بابا میں نے دیکھا کہ آپ کی کمر خم ہو گئی. بابا تعبیر کیا ہے؟ خواب دیکھا ہے. لو عزادار حسین نے اکبر کی جانب دیکھا، فرمایا میرے لال یہ جو تو نے دیکھا میرا ایک شانہ قلم ہو گیا، اس سے مراد میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم ہے جو کل کربلا کے بن میں شہید ہو جائے گا. بابا یہ جو کمر خم ہوئی، کہا اکبر اس سے مراد میرا بھائی عباس ہے جو اپنے دونوں شانے قلم کروا کے کل شہید ہوگا. بابا یہ جو دوسرا شانہ قلم ہوا، حسین اکبر کی جانب دیکھ کے کہتے ہیں اکبر یہی سننا چاہتے ہیں، اس سے مراد کوئی اور نہیں آپ ہے. ہادادارو رات بڑھتی جا رہی تھی. حسین ابن علی خیمے سے باہر آئے. تاریخ لکھتی ہے ہلال ساتھ ساتھ پیچھے ہیں حسین کے. تاریخ نے لکھا میدان کربلا میں کسی مقام پہ غریب زہرا بیٹھ جاتے ہیں، خاک کو اٹھاتے ہیں، کچھ آنسو بہاتے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. ہلال کی آہٹ کی آواز آئی، کہا ہلال مولا یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا عمل ہے؟ ہلال یہاں پر میرے جگر پارے شہید کیے جائیں گے، یہ وہ مقامات ہے. ہلال آ میں تجھے دکھاتا ہوں. حسین ایک مقام پہ لے کے آئے، بیٹھ گئے. کہا ہلال جانتا ہے یہ کیا مقام ہے؟ کہا نہیں مولا. کہا اس مقام پہ میرا اکبر شہید ہوگا. ہلال اس مقام پہ میرا اصغر شہید ہوگا. عزادارو تاریخ کہتی ہے اس طرح حسین ابن علی نے مقامات دکھلائے. اب ایک مقام ایسا آیا کہ غریب زہرا نے ہلال سے کہا کہ ہلال اب وہیں ٹھہر جاؤ، اس سے آگے نہ آنا. ہلال کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ نشیب تھا. حسین نشیب میں اترے، وہاں کچھ ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. کافی دیر کے بعد حسین اس نشیب سے برآمد ہوئے. ہلال تڑپ کے کہتے ہیں مولا یہ کیا مقام ہے؟ حسین لوگ کے کہتے ہیں ہلال یہ تیری مولا کی مقام شہادت ہے. حسین سے ہلال کہتے ہیں مولا یہ کس بی بی کے رونے کی آواز ہے؟ حسین کہتے ہیں ہلال میری ماں زہرا